السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 275۔ سورت النحل آیات ہیں 73 سے لے کر 79 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ گزشتہ پیج میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، روزی اور دودھ، شہد، اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں رزق دینے کا آسمان و زمین میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، انہیں کوئی اختیار نہیں، جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، چاہے قبر کے آستانے ہوں، بلکہ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ لہذا حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے بری مثالیں مت پیش کرو۔ تو سنیے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بری مثال مت بیان کرو اللہ کے لیے، اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ بری مثال کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اس کی مثال بھی اعلیٰ ہے، اس کی ذات، اس کی صفات لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال مخلوق کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، لہذا تم بری مثالیں مت پیش کرو۔ وہ کیا مثال ہے؟ یعنی جیسے کہ دوسروں کو اس لیے شریک کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کر دے، جیسے کہ بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو بادشاہ کے جو خاص لوگ ہیں ان کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پہنچائیں۔ تو اس صورت میں قباط کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ کی طرح پیش کیا، یہ جائز نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہمیں گھر میں جاتے ہی بلب لائٹ آن کرنا ہوتا ہے تو بٹن دباتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے وسیلہ ہے۔ یہ مثال مخلوق کی، یعنی اللہ کے لیے مخلوق کی مثال بہت بری بات ہے۔ تو سمجھ گئے؟ یعنی وسیلہ کسی کا اس لیے وہ لیتے ہیں ان کے کہنے کے زوم کے مطابق کہ جس طریقے سے دنیا میں ہم ڈائریکٹ کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ، یہ ناجائز، اس کا نام بری مثال۔ ہاں، وسیلہ اپنے اعمال کا لیجئے، اعمال صالحہ کیجئے۔ تو یہ نوٹ کر لیں۔ مزید اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کس کی؟ بندوں کی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ مثال پیش کرتے ہیں مملوک، عبدن، مملوکن، جسے ہم کہتے ہیں غلام۔ جی، تو غلام جو ہوتا ہے، ہم کئی دفعے بتا چکے ہیں، چونکہ غلام آج کل نہیں ہے، جو غلام ہے وہ مکمل اپنے آقا کی ملکیت ہوتے تھے، اسے کچھ بھی اختیار نہیں، لہذا وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں، آقا جو کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ اور جسے ہم نے رزق حسن دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، چھپے علانیہ۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی ایک پتھر کی مورتی اور قبر کا آستانہ اور ایک جسے ہم نے روزی عطا کی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھ رہے کہ رزق حسن کون دیتا ہے، جسے عطا کیا گیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کفر اور شرک کی حالت کو، یعنی جیسے پتھر کی مورتی اور قبر کا آستانہ، لیکن اس مثال کو مزید واضح کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، تو سنیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بالکل واضح ہو جائے گی اس آیت سے جو مثال، بری مثال اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں دو آدمیوں کی، ایک ان میں سے گونگا، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کلن بلکہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ اب جیسے کہ آقا کے غلام ہوتے ہیں، کام لیتا ہے ان سے، مگر ایک تو وہ گونگا ہے، تو اینما وجہو، تو جہاں بھی وہ جاتا ہے تو کوئی بھی، یعنی جب اسے بھیجا جائے کسی طرف تو کوئی بھلائی نہیں لے کر آئے گا۔ تو وہ شخص، انہیں ایسا غلام جو گونگا ہے، اسے آقا کہیں بھیجے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ بولنے پر قادر نہیں۔ حل یستوی، تو یہ ایسا فرد اور وہ جو حکم کرتا ہے عدل، انصاف اور صراط مستقیم پر ہے، کیا دونوں میں برابری ہے؟ نہیں۔ تو ایک آدمی اس کے پاس ہدایت ہے، نصیحت ہے، پیش کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے، اور ایک بات نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے ساتھ میں یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ آستانے، بتائیے بات کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے حامل قرآن، عبرت حاصل کرو۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، مگر ہمیں میں سے کچھ مسلمان اس میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں غیب کی خبر ہے۔ تو سنیے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان زمین کی غیب یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کے پاس کہاں ہے؟ اب رہا سوال قیامت، قیامت پوچھتے رہتے ہیں، تو قیامت کا معاملہ تو جیسے کہ آنکھ جھپکے یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی قیامت جب آنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا کہ سارے فرشتوں کو جمع کرے اور اب قیامت آنے والی ہے، نہیں، جیسے کہ آنکھ کا پلک کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، وہ حکم ہوگا سور پھونکنے کا، سور پھونکا جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا قیامت لانے پر قادر نہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھیے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بچہ جب نکلتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہے، بے علم، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں، ہر وقت اس کی دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے۔ اب جب بڑھتا ہے تو اللہ نے تمہیں آنکھ
قوت یہ ہے سمع، قوت سماعت، اور ابصار، قوت بینائی، اور دل، یہ سب دیے تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ کان سے سنتا ہے، قبول کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ قدرت کے کرشمے، تو سننا اور دیکھنا بڑی تاثیر ہے۔ پھر یہ باتیں دماغ سے پہنچتی ہیں دل، تو دل جو ہے تمیز کرتے ہیں حق کا اور باطل کا۔ اس لیے اکثر یہ 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ اور بھی ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حواس سے خمسہ، لیکن یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ذرا غور نہیں کرتے پرندوں کی طرف؟ آسمان کی فضا میں کیسے مسخرات، انہیں پابند کیا ہے، تابع کیا ہے، تو وہ تو جو آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں آسمان میں جو اڑتے ہیں، تو اسے مسخرات، جیسے سمندر کو مسخر کیا، وہ چل رہے ہیں، تو اسی طریقے سے تابع کر دیا پرندوں کو آسمانوں کی فضا میں۔ اس کی وضاحت، انہیں کون رو کے رکھتا ہے؟ صرف اللہ۔ کیا مطلب رو کے رکھنے کا؟ یعنی پرندہ جب اڑان لیتا ہے تو پروں کو حرکت کرتا ہے۔ اب یہ حرکت کرنا اور اس کا اڑنا، کیونکہ پروں کی ایسی بناوٹ اللہ نے کی کہ وہ اڑتا ہے، جب اوپر اڑتا ہے تو پروں کو تھام لیتا ہے، یعنی روکتا ہے حرکتوں سے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب وہ اڑان بھرتا ہے تو حرکتیں کرتا ہے، اور پھر حرکتوں کو بند کرتا ہے، پھر بھی اڑتا ہے، تو اسے تعبیر کیا ہے مسخرات۔ وہ کیسے لٹکے ہوئے ہیں، اللہ اللہ۔ اور جب نیچے اترتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں سکڑ لیتا ہے، خلاص اطمینان سے۔ لیکن ان کی اڑنے کی شکل 2 ہے، ایک حرکت کرتا ہے اور ایک حرکت نہیں کرتا، صرف پھیلائے ہوئے۔ تو یہ قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ دیوی دیوتا۔ اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں؟ ایک تو اس صفحے میں بری مثال، یہ مخلوق کی مثال اللہ کے ساتھ اللہ کو نہ پیش کریں۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ ذات میں، اپنی صفات میں جی۔ اور پھر ایک بتایا کہ جو مخلوق ہے اور جو صراط مستقیم ہے، اللہ ہے، رسول ہے، کافی فرق ہے، اس لیے کہ جو غلام ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔